کی مخصوص ٹوپی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. جو موجوسیوں کی آگ کی پوجا کرنے والے پارسیوں کی فارسی لوگوں کی جو موجوسی کی مخصوص ٹوپی پہنے، اب وہ ان کی جو مخصوص ٹوپی ہے ان کی پہچان ہے. جیسے کبھی اس دن اپنے گھر میں جو بوری آیا تھا اس کی ٹوپی سے پہچان گیا وہ بوری ہے نا. تو وہ مخصوص ٹوپی پہنے، موجوسی کی ٹوپی پہنے. نمبر 2، یا زنار باندھے، جو ہندو لوگ جو دھاگا باندھے گلے سے لے کے بغل سے لیتے ہیں. بلکہ نمبر 3، کوئی اپنی کفر میں اپنی کمر میں یوں ہی رسی باندھ کر کہے کہ زنار ہے. کمر میں رسی باندھنا ناجائز نہیں، لیکن وہ بول رہے زنار ہے، وہ زنار سمجھ کے باندھا. اس کے یہ افعال بھی کفر ہے، یعنی یہ سارے کام بھی کفر ہے، یعنی اسلام سے خارج ہو گیا ہو. اور نمبر 4، جس نے سر پر موجوسی کی مخصوص ٹوپی رکھ کر کہا کہ سر پہ موجوسی کی ٹوپی تو رکھ سکتا ہے، دل صحیح ہونا چاہیے. تو اور جس نے کہا، یہ بھی علماء فرماتے ہیں قول کفر ہے، یعنی کافر ہو گیا ہو. یہ کہنے والے نے ظاہر شریعت کا انکار کر دیا اس نے. ٹھیک ہے. سوال، سنا ہے مایوسی کفر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ مایوسی کے کفر ہونے کی صورتیں بھی بتا دیجئے. جواب، بعض اوقات مختلف آفات مصیبتیں جو آتی ہیں، دنیاوی معاملات یا بیماری کے معالجات و اخراجات وغیرہ سلسلے میں آدمی ہمت ہار کر مایوس ہو جاتا ہے. اس طرح کی مایوسی کفر نہیں. اور اللہ کی رحمت سے مایوسی کی کفر ہونے کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قادر نہ سمجھے، یا اللہ تعالیٰ کو عالم نہ سمجھے، یا اللہ تعالیٰ کو کنجوس سمجھے. مگر میری پریشانی دور کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ مایوس ہو گیا. تو ہمت ہار گیا تو مایوس اپنے پر مایوس ہو رہے ہو. وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قدرتی حاصل نہیں ہے کہ میری پریشانی سے مجھ کو نکال سکے. تو یہ سوچ کفر ہو گئی. یا تو وہ اللہ تعالیٰ کو عالم ہی نہیں سمجھا، اللہ کو پتہ ہوتا کہ میں پریشان ہوں تو میری پریشانی دور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے. تو یہ سوچ بھی کفر ہو گئی. اور یا اللہ تعالیٰ کو بخیل یعنی کنجوس سمجھے. تو یہ والی مایوسی کفر ہے. قرآن شریف میں طرف فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. رحمت کی امید اور ناراضگی کا خوف، یعنی یہ دونوں چیز کے بیچ میں بندے کو رہنا چاہیے. اس کے بعد سے حدیث کی کتابوں میں پورا چیپٹر ہے. چیپٹر بیم و رجا، ذا سے رضا نہیں، جیم سے رجا. بیم یعنی امید، اور رجا اللہ کی ناراضگی کا خوف. میٹھے میٹھے اسلام بھی اللہ غفار جب بخشنے پر آتا ہے تو بڑے سے بڑے گنہگار کو بے حساب بخش دیتا ہے، اور جب گرفت فرماتا ہے تو بظاہر چھوٹے سے گناہ پر بھی پکڑ لیتا ہے. لہٰذا اللہ رب العزت کی رحمت سے ہرگز مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی خفیہ تدبیر سے، یعنی آگے اللہ تعالیٰ کا ہمارے تعلق سے کیا پلان ہے، کیا ارادہ ہے، تو اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف بھی نہیں رہنا چاہیے. علماء فرماتے ہیں اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا یہ حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. پتہ نہیں آگے اگلے پل کیا ہو جائے، ابھی اگلے پل ہم کیا ہو جائے ہم کو نہیں معلوم، اچانک کیا ہو جائے. ٹھیک ہے نا. ہمارے بزرگان دین ڈھیر نیکیاں کرنے کے باوجود ہمیشہ اس بات سے خوف زدہ رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، چنانچہ اس ضمن میں تنبیہ المغترین صفحہ نمبر 168 سے 169 پر سے 7 واقعات سنیے انشاءاللہ اگلے ٹائم. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب اس کے آگے